اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارا پروگرام چل رہا تھا، بیچ میں تھوڑا گیپ آ گیا اس کے اندر، کیونکہ لوگوں کے بہت سے تاثرات آ رہے تھے بد نظری کے حساب سے اور پریشانیوں کے حساب سے، تو مناسب سمجھا کہ ایک رقیہ دم ریکارڈ کیا جائے تاکہ وہ ان کو اس مشکلات سے نجات مل سکیں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بہت خلوت محسوس کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی دائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ان کے پاس ایک عورت کھڑی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک عورت ہوں۔ اور یہ پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کو انس حاصل کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے عورت کو پیدا فرمایا۔ اس سے آگے بات کرتے ہیں ہم۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک عورت سے بات کر رہے ہیں تو ان کو ایک تجسس پیدا ہوا، اور فرمانے لگے آپس میں کہ اللہ پاک نے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام نے اور دوسری مخلوقات کا تو نام بتا دیا، آیا ان کا نام پوچھا جائے کہ یہ کون ہیں؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا حوا۔ حوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کا نام پہلے سے ان کے علم میں ڈال دیا تھا، اور انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا ایک عورت، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس چیز کا علم ہو سکے کہ وہ جو ساخت اللہ نے پیدا کی ہے وہ ایک عورت کی ہے۔ تو فرشتوں نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا فرمایا ہے، یعنی جو پہلے سے حیات تھی اس سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ جواب تسلی بخش جواب ان کو جب مل گیا تو وہ تھوڑے مطمئن ہوئے، اور ان کے ذہن میں اس چیز کا بھی خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام علم عطا فرمائے ہیں، اور اس مقابلے میں ان کا جو اپنا علم ہے وہ ناقص ہے، یا یہ کہہ لیں کم، حضرت آدم علیہ السلام سے کم ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی جو شخص اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک خاص مدت تک اس دنیا میں ہم موجود ہیں اور اس کے بعد ہماری روح قبض کر لی جائے گی اور اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے جواب طلبی کریں گے۔ تو اس شخص کو جس کو یقین ہے آخرت پر، تو وہ یا تو خاموش رہے یا بھلی بات کرے۔ اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ حدیث شریف بیان فرما رہا ہوں، جس کا مفہوم ہے۔ اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ٹیڑھی کی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی عورتوں کے بارے میں یہ ایک وصیت فرمائی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمائی گئی، اور وہ اس حصے سے پیدا فرمائی گئی جو حصہ اوپری حصہ ہوتا ہے اور ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا ٹیڑھا پن تو دور نہیں ہوگا، البتہ اس کو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی زیادہ آرام سے، پیار محبت کے ساتھ ان کی سے برتاؤ کیا جائے اور ان کو سمجھایا بجھایا جائے ایک حد تک، اور کوشش کی جائے کہ وہ اس طریقے سے رائے راست پر آ جائیں، یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو وہ سمجھا بجھا کے حل کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس وصیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت کو انتہائی جبر سے بدلا نہیں جا سکتا، ان کو پیار سے رکھو۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو نمٹانا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں سیدنا سارہ علیہ السلام، ان کا قصہ موجود ہے۔ وہ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے خوبصورت عورت تھیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی عورتیں پیدا فرمائیں، ان میں سب سے خوبصورت عورت جو تھیں وہ حضرت حوا علیہ السلام تھیں، اور ان کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں سارہ، وہ دوسرے نمبر پہ خوبصورتی میں ایک مقام رکھتی تھیں۔ حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ ابلیس یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کو علم عطا فرمایا، پھر ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک عورت کو انہی سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ملعون قرار پایا۔ تو اس کے دل میں ایک جلن تھی کہ یہ حضرت اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو اتنے اکرامات اور اتنے انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، یعنی شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ۔ اب دراصل یہ دوسرا ٹاپک ایک شروع ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اب شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور جو بات چیت ان کی ہو رہی تھی، اب اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہے اس کی بڑی تحقیق کی جاتی ہے اور بڑی تحقیق کے بعد آپ کو پہنچائی جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی اس میں انشاءاللہ آئیں گی جو کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو یا آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہیں۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں، ٹھیک ہے نا، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے تک جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے جب تک ہماری زندگی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے دوستوں رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔